بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی کہانی پیش کرتے ہیں جسے آپ سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ کہانی ایک عورت اور 5 عاشق کی ہے۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصے تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبرو بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیٹی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب و تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ ادا بجا لائے اور پھر ایک تیزی رنجش پیش کی اور جس شخص کو آپ نے قید میں ڈالا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے اور وہ بے گناہ ہے۔ اس کے خلاف ایک جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں۔ اس لیے ہمیں یہ درخواست میں کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں ہے اور میں کسی نامحرم اور اجنبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ والی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت والی کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے اور وہ پھر بولی کہ آپ میرے گھر کیوں نہیں تشریف لاتے؟ وہاں آپ آرام ہی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے بھی ہمیں وقت مل جائے گا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، وقت تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے قاضی ہمارے نگہبان، کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا، اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کے اس اجر کو عظیم بخشے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں میری مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور بولا، تم میرے گھر میں میری ملازمہ کے پاس انتظار کرو، میں ولی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے میرا دل مو لیا ہے۔ وہ عورت کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھا۔ عورت بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے جہاں ملازمین محل نہیں ہوں گے اور ہم اکیلے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی اپنے بھائی کی کہانی سنائی۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر کی دعوت دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کی تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے، اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی۔ یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ اس ناچیز کے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے آپ میری کسی طرح درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہو گئی تو ایک ترخان کے پاس گئی اور اس سے کسی ایسی الماری کو بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں اور ہر خانہ دوسرے خانے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے کھل سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترخان بولا، ویسے تو اس کی مزدوری 4 گنا ہے لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربانی
مہربان ہو جاؤ تو تمہیں میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی لیکن 4 کی بجائے 5 کھانے بنانا اور اسے خاص دن پر لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترخان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترخان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی گئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے نکالے اور اس پر عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا اور اتنے سے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکلیاں کرنے لگے۔ پھر بولے اب اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے رنگین کپڑے پہنے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو تم کر لو۔ عورت نے قاضی کو ہاتھ پکڑا اور اسے الماری کے سب سے نچلے خانے دکھلا کر قید کر دیا، اور پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ یہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، یہ اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں پر آپ گزار سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دے رہی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ اس ولی نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب ولی نے کربتوں کی لو کو بڑھانا چاہا تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محفوظ ہو سکوں۔ ولی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہے۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی نے اسے اپنے تشکینوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت فوراً بولی کہ میرا شوہر ہوگا۔ ولی بکھلا کر بولا کہ اب میں کیا کروں؟ عورت بولی کہ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اسے نپٹ لیتی ہوں۔ اس نے ولی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بعد کپڑے بدلوائے، اور ابھی ہم آغوش میں ہی نہیں آئے تھے کہ کسی نے پھر سے دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے بھی الماری کے تیسرے خانے میں وزیر کو بند کر دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت ہے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی کہ آپ نے میری اس غریب خانے کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اپنی مرضی سے چلا جائے گا ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے چوتھے خانے میں بند کر دیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو وہ ترخان کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک سے نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترخان نے معذرت کے انداز میں پوچھا، اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس کو خانے میں بند کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھی جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کروا کر آئی۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے، چنانچہ اپنا سامان
اس کی بےغیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی ہے۔ کیا قید کرنا کافی نہیں تھا جو پیشاب سے بھی ذلیل کرانا تھا؟ وزیر نے وویلا بچانا شروع کر دیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران کو مصیبت میں ڈالے ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں آپ سب کے ساتھ یہیں پر موجود ہوں۔ ترکان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے۔ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے رہنے کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں بھوت پریت ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخ اٹھا۔ اس نے کہا، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ اس الماری میں کوئی جن بھوت ہے جو انسانوں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن پاک کی اور اس کے بعد ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے اور آدمی بھی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کروایا، لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کہانی تفصیل سے سنائی کہ سننا تھا کہ ہمسائے ایک ترخان کو بلایا اور اس نے ایک آری سے الماری کو کھولا۔ قاضی، ولی، وزیر، بادشاہ اور ترکان کو رہا کر دیا گیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب اور رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔